بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ذائقہ ماتم چہل مجلس شبیر کی 27ویں مجلس کے ساتھ اصغر مہدی اشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی مجلس میں اپنے شرف پر زمین کعبہ کا فخر کرنا، زمین کربلا کی عظمت و بزرگی کا تذکرہ، اہل بیت کا اسیر ہو کر کوفے میں پہنچنا اور حضرت ابن عفیف کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ قید میں یوں حرم شے کو لیے جاتے تھے، غیر بھی ان کی غریبی پر ترس کھاتے تھے۔ امام حسین کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے جبکہ خدا آپ کا مداح اور پیغمبر ثنا گستر ہیں۔ آپ کی مدح و ثنا تو ایک طرف، اس زمین کی تعریف بھی ممکن نہیں جس پر امام حسین شہید ہوئے، اور نہ آج تک خالق کون و مکان نے کسی تختہ زمین کو یہ بزرگی عطا کی جو کہ کربلائے معلی کو شرف ملا ہے۔ جس کی زمین ہے عرش، یہ وہ آسمان ہے، اس کے مکیں کے زیر نگیں سب مکان ہے۔ سرما برائے چشم شفا خاک پاک ہے، ہر درد لا دوا کی دوا خاک پاک ہے، اور آب و تاب آب بقا خاک پاک ہے، روشن ہے سب پر نور خدا خاک پاک ہے۔ اس خاک پر الہ کو سجدہ پسند ہے، دنیا کی سب زمین سے رتبہ بلند ہے۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، حضرت انیس کا مرثیہ ہے جس کی شروعات جو ہے وہ کربلا کی خاک اور اس کی عظمت اس مرثیے کے پہلے چند بند میں بیان ہوئی ہے، ضرور پڑھیے گا۔ گلگونہ خاک پاک ہے رضواں کے واسطے، غازہ نما زیان خوشی ماں کے واسطے، اکسیر ہے یہ عیسیٰ و امراء کے واسطے، حوروں نے رکھ لیا جسے افشاں کے واسطے، ہاں آبروئے زائر شاہ زمن ہے یہ، مرنے کے بعد شیعوں کا عطر کفن ہے یہ۔ مہر سپہر فاطمہ اس میں نہاں ہوئے، بن بن کے دانے صبح کے، صبح تسبیح کو کہتے ہیں، بن بن کے دانے صبح کے طلعت نشاں ہوئے، ذرے ہر ایک بن کے ستارے عیاں ہوئے، روشن اسی کے نور سے 9 آسماں ہوئے۔ 9 آسمان مطلب نمبر 9 آسماں ہوئے، ذرے سمٹ کے نور کی چادر میں چھن گئے، ذکر خدا کے واسطے تسبیح بن گئے۔ بے شک کعبہ خانہ خدا ہے جس میں سنگ اسود بہشت سے آ کر نصب ہوا۔ یقیناً زمین کعبہ کو تمام روئے زمین پر شرف حاصل ہے، چنانچہ روایت ہے کہ جب زمین کعبہ حق تعالیٰ نے پیدا کی اس وقت ارض کعبہ نے تمام زمینوں پر فخر و مباحات کیا کہ یکتا ہوں کائنات میں اور بے عدیل ہوں، ہاں میں زمین کعبہ رب جلیل ہوں۔ اس وقت خدا کی جانب سے آواز آئی کہ اے زمین کعبہ، ہم تجھ سے کئی ہزار سال پہلے ایک زمین پیدا کر چکے ہیں جو تیری زمین سے زیادہ شرف اور بزرگی رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے پر ہرگز فخر نہ فرمانا۔ ہم نے تیری بزرگی صرف سنگ اسود سے بڑھائی ہے اور اس زمین کو یاقوت جگر گوشہ رسول و بطول کا مدفن قرار دیا ہے۔ یکتا ہے وہ قسم مجھے اپنے جلال کی، اس میں بنے گی قبر پیغمبر کے لال کی۔ تعمیر تجھ پہ خلق میں گھر گو خدا کا ہے، مالک خدا کے گھر کا مکیں کربلا کا ہے۔ کعبہ یہاں تو نور وہاں کبریا کا ہے، جلوہ ہمارے نور سے خاک شفا کا ہے۔ گر خلق کربلائے معلی نہ کرتے ہم، تو کیا ہے اپنے کعبے کو پیدا نہ کرتے ہم۔ تو زیر پائے کعبہ اٹھاتی ہے اپنا سر، وہ ہوگی سر پہ عرش کے محشر میں جلوہ گر۔ اس کے شرف کے سامنے تو ہے بس ایک قدر، دریا کا پانی سوئی کے ناکے میں جس قدر۔ لاکھوں بھریں جو حلقہ سوزن تو غم نہ ہو، دریا کا ہے وہ ظرف کے قطرہ بھی کم نہ ہو۔ جو حسن کربلا میں ہے کعبے میں وہ کہاں،
संगे हरम है वहां तो गौहरे फातिमा यहाँ, जमजम के आबे पाक से आगाह है जहां, यहाँ आबरू के जायके से बंद है ज़बां, वहां अतकिया घरों से अगर हज को जाते हैं, यहाँ अंबिया तवाफ को जन्नत से आते हैं। चुनांचे रिवायत है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन के असहाब में से एक बुजुर्ग अबू सईद मजलूम करबला की ज़ियारत के शौक में रवाना हुए। राह रोकने वालों के खौफ से रात के वक्त पोशीदा मंजिलें तय करते हुए निस्फ शब को करबला पहुंचे और रोज़े अक़दस में दाखिल होना चाहा। नूरानी एक जवा हुआ आगे से आश्कार, बोला कि ए हुसैन के मेहमा तेरे निसार, आगे न बढ़ियो देख खबरदार होशियार, इस दम तेरा गुजार न होगा सरे मजार, तू भी तेरा इरादा भी पहुंचा खुदा तलक, मुश्किल है जाना कब्र शहे करबला तलक। जिस दम उस नूरानी शख्स का कलाम उस ज़ाहिर खुश अंजाम ने सुना, मखजूम मलूल होकर पूछा कि आप कौन हैं? इसमें मुबारक से आगाह फरमाइए, सबब रोने का जाहिर कीजिए। बंदा कूफे से ज़ियारत के बे इंतहा शौक में यहां तक पहुंचा है और फिर बे नीलो मराम वापस जाए, ये अच्छी बात नहीं। जाहिर बहुत बतूल के प्यारे को प्यारे हैं, फिर आप कौन रोकने वाले हमारे हैं? उसने कहा, खफा न हो मेरे कलाम से, मूसा तेरे हुसैन के मेहमा है शाम से, लिपटे हुए वो रोते हैं खबरे इमाम से, फुर्सत बुका से है ना दुरूद व सलाम से, पैगंबर जलील वो आली सिफात है, हिस्से में उनके आज ज़ियारत की रात है। कुर्सी भी गिर्द कब्र के 70,000 हैं, सरनंगे सब मुकर्रबे परवरदिगार हैं, नाले गजब के आहो फुगा से बेशुमार हैं, सुन सुन के साकिनाने फलक बेकरार हैं, नौहे जो तू सुने तो ना फिर दिल को कल पड़े, आहों के साथ मुंह से कलेजा निकल पड़े। लिहाजा ए ज़ाहिर नेक अंजाम, जब वो पैगंबर आली मकाम चले जाएं तो उस वक्त तेरा मजार में गुजर हो सकता है। ये सुनकर ज़ाहिर दीनदार ने उन बुजुर्ग की खिदमत में अर्ज किया कि रोकने का सबब तो मालूम हुआ, अब अपने इसमें मुबारक से मुत्तला फरमाएं। ये सुन के उस बुजुर्ग ने फरमाया, ज़ाहिर हैं और मुजाविर शाह हुमम भी हैं, 70,000 कादिमों में एक हम भी हैं, हिजरत के 60 सिन थे कि महशर हुआ आया, आए हम इस जमीन पर तय करके आसमां, पर मिल चुका था खाक में ज़हरा कबूस्ता, बेसर तड़प रहा था तने शाह इंसुजा, झोला समन थे बदने पाश पाश पर, अरे ज़ैनब पछाड़े खाती थी भाई की लाश पर। दो काम हक ने सौंपे हैं अब हमको ए हजी, आका का सोग खिदमत ज़व्वार शाहिदी, ज़ाहिर के है गुलाम को उज़्र और हमें नहीं, हर काम पर खुदा हमें कहता है आफरी, दामन सवाब गिरिया की दौलत से भरते हैं और ज़ाहिरों के काफिले को नस्र करते हैं। अल्लाह अल्लाह जिस शाह आली तबार का पेश खुदा ये मर्तबा हो कि जिसके कदम की बदौलत अर्ज़े करबला का ये शर्फ है। अफसोस सद अफसोस उसी इमाम को, शहसवारे दोषे रसूल को शहीद किया गया। उसकी लाश पर मलूनों ने घोड़े दौड़ाए, फिर बेदफन व कफन जलती रेत पर लाशा छोड़ दिया, जिसकी लहत के गिर्द तमाम अंबिया फिरे, सर उसका बरछुओं पर लिए अश्कियां फिरे। रिवायत है कि बाद शहादत इमाम हुसैन अश्किया ने उस दश्त में एक रात क़याम किया। बवक्त सुबह तमाम अहले बैत अथार को शुतराने बे कजावा पर सवार करके ले चले। आपके बीमार इमाम तौखो जंजीर में जकड़े हुए बेयारो मददगार शुतरबान अहले बैत की मुहार पकड़े हुए चले जाते थे। मरकूम है बिहार में ये गम की दास्तां, 80 और 8 सर शोहदा के सरे सिना थे गिरदे नाका, ए हरमे मोहतरम आया, ज़ैनब का हर कदम पर यह आबिद से था बयां, कुर्बान जाऊं ऊंट तो आगे बढ़ाते हो, बाबा की अपने लाश किसे सौंपे जाते हो। आबिद बजुस सुकूत ना देते थे कुछ जवाब,
تھے نبض ناتواں کی طرح سے رواں جماب، وہ تب وہ درد سر وہ حرارت پہ آفتاب، وہ ہر قدم پہ پیاس کی شدت وہ قحط آپ، ذوف اتنا تھا کہ دوش پر سر تک وبال تھا، گرنا تو سہل تھا مگر اٹھنا محال تھا۔ الغرض اسی طرح امام زین العابدین باوجود ذوف و ناتوانی کے اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ او آل رسول عربی مالک تطہیر، وہ پردہ نشینان سرا پردہ توقیر، وہ خاص عزیزان شہ بے کس و دلگیر، جن لوگوں کا خود پردہ کیا کرتے تھے شبیر، بے پردہ وہ ناموس شہ عرش نشیں ہے، مخنا نہیں چادر نہیں رومال نہیں ہے، گر ہاتھ سے منہ اپنا چھپاتے ہیں وہ ہے ہاتھوں میں چباتے ہیں انی نیزوں کی بدسات، تاکید یہ ہے چہروں پر رکھے نہ کوئی ہاتھ، اور بالوں میں بھی شکل نہ پنہا کریں سادات، ارے کچھ خوف خدا ہے نہ محمد کا ادب ہے، بیداد ہے آفت ہے قیامت ہے غضب ہے۔ الغرض اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت قریب کوفہ پہنچا اور حضرت زینب و کلثوم نے سواد کوفہ کو ملاحظہ فرمایا، بے قرار ہو کے سردار فوج سے کہا کہ منت ہے ظالموں سے یہ سیدانیوں کی، اب کوفے میں ہم کو لے کے نہ جاؤ برائے رب، پہچانتی ہیں عورتیں ہم کو یہاں کی سب، تھا شاہزادیوں کے سوا اور نہ کچھ لقب، کوئی یہاں ہمارے مقابل رہے نہیں اور اب تو منہ دکھانے کے قابل رہے نہیں، لا ہم پہ رحم کرو ظالموں ذرا، صدقہ نبی کی روح کا دے دو کوئی ردا، شرم و حیا سے اب تو لرزتے ہیں دست و پا، کوفے میں منہ دکھائیں گے کس طرح ہم بلا، رتبہ ہے گو کہ ہم سے سوا اب فقیر کا، لیکن بڑا ہے نام جناب امیر کا۔ افسوس ہے کہ اشقیاء نے شہزادیوں کی اس درخواست کا کچھ پاس و لحاظ نہ کیا، نہ ان کی بے قراری پر کچھ دھیان دیا، بلکہ کہا کہ ہم اسی طرح تم کو لے چلیں گے۔ اس وقت جناب زینب بہت بے قرار ہوئیں اور عابد سے بولیں، حضرت زینب بسط بکا، صدقے پھپھی نثار پھپھی شرم کی ہے جا، بیٹا اسی طرح سے چلوں شہر میں کیا یہاں بھی دستیاب نہ ہوگی کوئی ردا، پردے کی فکر بہرے امام مبی کرو، گر یہ نہ ہو تو مجھ کو سپرد زمیں کرو، تم جانتے ہو میں ہوں وہی بنت بوتراب، اوریان سر نہ دیکھ سکا جس کو آفتاب، دربار میں امیروں کا مجمع ہے بے حساب، مرضی ہے یہ تمہاری کہ جاؤں میں بے نقاب، کب تک رہوں خاموش لہینوں کے جبر سے، بہرے مدد بلاؤں میں بابا کو قبر سے۔ عابد یہ عرض کرتے ہیں شرما کے بار بار، یوں دیکھتا میں آپ کو ہوتا جو اختیار، جو صبر کچھ زبان سے نکالو نہ زینہار، ایسا نہ ہو پھپھی کے قیامت ہو آشکار، تڑپائیے نہ روح شہ مشرقین کی، کیا آپ نے بھلا دی وصیت حسین کی۔ جناب زینب نے سن کر سر جھکا لیا، لو آج سے کبھی نہیں آنے کی قہر میں، راضی ہوں سر برہنہ چلوں گی میں شہر میں۔ ایک طرف تو جناب زین العابدین اور حضرت زینب میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور دوسری طرف کوفے میں داخل ہوتے ہی ہر طرف سے مبارکباد کا شور تھا۔ کتاب بہار الانوار میں مسلم معمار سے منقول ہے، بیان کرتا ہے کہ میں کوفے میں قلعے کے دروازے کی مرمت کر رہا تھا کہ آواز شور و غوغا سنائی دی، میں نے تعجب کیا، مزدوروں سے سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب کیا کہ ایک شخص نے یزید پر خروج کیا تھا، لشکر یزید نے اس کو اور اس کے اصحاب و انصار اور اعزا کو قتل کیا ہے، اب ان کے سر نیزوں کی نوکوں پر بلند کیے ہوئے شہر میں آتے ہیں اور اس کے اہل بیت کو سر برہنہ لاتے ہیں، اور تمام ساکنان کوفہ ان کے تماشے کو جاتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں حضرات؟ کہاں اہل بیت اطہار، کہاں کوفہ کا بازار، وہ زینب مقبول خدا قاصہ یزداں، وہ صحن میں پڑتی تھی دم صبح جو قرآن، اور سر سے ردا ہٹ گئی اس دم کسی عنواں، لکھا ہے نہ تالے ہوا خورشید درخشاں،
ایک دن وہی شہزادی تھی اور لب پفگاں تھی، نرغے میں ستمگاروں کے سر ننگے رواں تھی۔ غرض یہ سن کر وہ معمار کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے ان مقتولین کے نام دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ وہ حسین اور ان کے اعزا و انصار کے سرہائے بریدہ ہیں اور رسول کی نواسیاں قید کر کے لائی جا رہی ہیں۔ بولا میں انقلاب مقدر کو دیکھنا، بے پردہ اہل بیت پیمبر کو دیکھنا، زینب کو اور شام کے لشکر کو دیکھنا، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کو دیکھنا، محتاج یہ نقاب ہے، چہروں پر بال ہیں، مر جانے سے حسین کے ان کے یہ حال ہیں۔ القصہ اسی حال سے اہل بیت اطہار کا قافلہ در کوفہ کے قریب پہنچتا ہے، ملعونوں کا ہراول لشکر داخل دروازہ ہوتا ہے۔ جب اہل بیت کے اونٹ بھی دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو جناب زینب ایک لاش کو دیکھتی ہیں جو دروازے پر لٹکی ہوئی ہے۔ زینب نے کہا، چھاتی پھٹی جاتی ہے لوگوں، اس لاشے سے کچھ اور ہی بو آلتی ہے لوگوں۔ رو رو کے یوں اشتر سے وہ عابد کو پکاری، یہ لاش ہے کس بے کس و مظلوم کی واری، اس کے لیے بےتاب ہے کیوں روح ہماری، اس لاش کی تنہائی پہ دل کرتا ہے زاری، کیوں بے کفن اس شہر میں یہ زار و حزیں ہے، کیا قبر بنانے کی یہاں رسم نہیں ہے۔ رو کر کہا عابد نے کہ یہ رونے کی جا ہے، یہ لاش ہے اس کی جو غریب الغربا ہے، یہ اس کا ہراول ہے جو بیر گور پڑا ہے، یہ مسلم مظلوم ہے، یہ میرا چچا ہے، آوارہ وطن بے کس و مظلوم یہی ہے، مظلوم وکیل شہ مظلوم یہی ہے۔ زینب نے کہا، لو یہ مجھے اب ہوا معلوم، یہ مسلم مظلوم ہے، یہ مسلم مظلوم، قربان و فدا اس پہ ہو یہ زینب مغموم، اس میرے مسافر کا ذرا دیکھیے مقصوم، جب شاہ موئے روتی تھی میں لاش پہ جا کے، مسلم کے لیے یا کوئی رویا بھی نہ آ کے۔ پھر غور سے اس لاش کو زینب نے جو دیکھا، تھے نیل کئی لاش کے پیروں پہ ہویدا، رو کر کہا عابد سے کہ یہ نیل ہے کیسا، عابد نے کہا مرنے پر دی ہے انہیں ایزا، باندھا قدم لاش میں آدھا نے رسن کو، ارے گلیوں میں پھرے کھینچتے آوارہ وطن کو، یہ لاش پھرے کھینچتے کوفے میں ہیں غدار، گہ کوچوں میں لاتے تھے کبھی جانب بازار، یہ سنتے ہی غش ہو گئی زینب جگر افگار، نزدیک تھا اونٹوں سے گرے عطرت اطہار، عابد نے یہ رو رو کہ کہا فوج شقی کو، ارے ٹھہراؤ ذرا اونٹ کے غش آیا پھوپھی کو۔ جب ثانی زہرا کو ہوش آیا تب فرمایا کہ اے بھائی مسلم، افسوس ہے کہ اب تک تمہاری لاش کو غسل و کفن نہیں ملا، نہ قبر بنائی گئی۔ بھیا تم نے اپنے مظلوم بھائی حسین کی خوب رفاقت و نیابت فرمائی، مجھے معلوم نہ تھا کہ اس لشکر غم و علم کے ہراول تم ہی بنو گے۔ بھیا تمہاری بہن زینب بازار کوفہ میں بے مقنا و شادر ہے، اے مسلم مجھ کو اٹھ کے ایک ردا اڑا دو۔ حضرت زینب کے اس بین سے ایک حشر برپا ہو گیا، سیدانیوں کی فریاد و فغاں کا شور بلند ہوا اور لاش حضرت مسلم سے آواز آئی کہ ہمشیر میرا مجرا قبول ہو، یعنی میرا سلام قبول ہو، کچھ بے کفنی کا تو نہیں رنج و علم ہے، تم بلوے میں سر ننگے ہو واللہ یہ غم ہے۔ اے بہن زینب میری بے کسی کا غم نہ کرو، میرے لاشے پہ تو جناب فاطمہ زہرا سر پیٹتی رہیں، پیغمبر خدا مشکل کشائے عالم اب تک موجود ہیں، میری لاش تنہا نہیں ہے، لیکن اے بہن تم کو سربرہنا دیکھ کر میری روح بے قرار ہے۔ اس کے بعد اور اسیروں کے اونٹ لاش کے قریب پہنچے، ایک اونٹ پہ تھی زوجہ مسلم بھی جو اسوار، گودی میں رقیہ کو لیے مستر و ناچار، لاشے کی صدا سن کے پکاری وہ دل افگار ہے میرے والی میرے وارث میرے مختار، خواہر کی اسیری کا تو غم کھاتے ہو صاحب، کچھ لونڈی کے حق میں نہیں فرماتے ہو صاحب، صدقے گئی دیکھو تو میرے خاک بھرے بال، پردے کو نہ چادر ہے نہ مقنا ہے نہ رومال، ہے آپ کے ماتم میں
رقیہ کا عجب حال، یہ بے پدری اور یہ دکھ اور یہ سنو سال، جو تم پر ستم گزرے وہ سب مجھ پر آیا ہے، یہ تو کہو والی میرے فرزند کہاں ہے؟ وہ دونوں مسافر میرے ماں جائے پیارے، آئے تھے مدینے سے یہاں ساتھ تمہارے، جب قتل ہوئے آپ وہ کس سمت سدھارے، اب قید میں ہیں وہ کہ گئے جان سے مارے، کم عمر ہیں ناداں ہیں غریب الوطنی ہے، ارے کیا جانیے کیا میرے یتیموں پر بنی ہے۔ جس وقت لاش مسلم سے آپ کی زوجہ نے یہ پوچھا، راوی کہتا ہے کہ لاش مبارک کانپنے لگی، آواز آئی کہ اے بی بی خدا تجھے صبر دے، تیری گود کے پالے وہ دونوں غریب الوطن معصوم لبے دریا مارے گئے۔ ہوا کے دوش پہ اٹھی جو ایک نئی صدا، سلام علیک اے ابن رسول شاہ خدا، خدا کا شکر کہ دیدار آپ کا تو ہوا۔ تمام اسیروں نے دیکھا سوئے در کوفہ، جو لاش لٹکی ہے در پر وہ تھر تھر آتی ہے، سلام کرنے کی آواز اس سے آتی ہے۔ تڑپ کے نیزے پہ فرق حسین نے یہ کہا، علیکم اے وطن آوارہو قتیل جفا، ادب سے عابد بیمار یوں ہوئے گویا، قبول کیجئے مسلم چچا سلام میرا۔ سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام، تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام، کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں، ہے میرے دونوں لال کہاں، بتلائیے مجھ کو ان کا نشان، ہے میرے دونوں لال کہاں، بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو جائے اما، ہے میرے دونوں لال کہاں۔ بس جناب مسلم کی آواز آئی کہ اے بی بی خدا تجھ کو صبر دے، تیری گود کے پالے وہ دونوں غریب الوطن معصوم لبے دریا مارے گئے، ہم تو ہوئے فرزند پیمبر پہ تصدق، بیٹوں کو کیا اکبر و اصغر پہ تصدق۔ اللہ رے صبر، یہ سنتے ہی زوجہ حضرت مسلم نے سر نیاز درگاہ بے نیاز میں جھکا کر شکر خدا ادا کیا اور کہا کہ اے میرے لاڈلو، شکر ہے کہ میری کمائی ٹھکانے لگی، چاروں بیٹے فدائے حسین ہوئے، کونین میں میری عزت بڑھائی۔ ابھی زوجہ مسلم یہ فرما رہی تھیں کہ مادر سے رقیہ نے بھی رو رو کے یہ پوچھا، اے والدہ یہ لاش میرے بابا کی ہے کیا؟ وہ بولی کہ ہاں لاڈلی یہ ہے تیرا بابا۔ یہ سنتے ہی بیٹی نے کیا باپ کو مجرا، پھر بولی کہ بابا کا بھی سر کاٹ لیا ہے، افسوس لعینوں نے یہ کیا حال کیا ہے۔ ناظرین، بہت سے الفاظ ہیں اردو زبان میں جو 200 سال پہلے مختلف طور پہ رائج تھے، اور اب وہ لفظ دوسرے طریقوں پر رائج ہیں۔ زبان ہمیشہ ایوالو کرتی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ زبان کی ہسٹری کیا ہے اور کون سا لفظ کس وجہ سے کس وقت استعمال کیا ہے، اور زبان نے کیسی ترقی اور بہتری اپنائی ہے، بنسبت یہ کہ ہم ان الفاظ پر تنقید کریں۔ بہرحال پھر ننھے سے ہاتھ اس نے اٹھائے بدلے زار، اور دور سے لاشے کی بلائیں لی کئی بار، پھر رو کے یہ چلائی کہ اے والد غمخوار، تسلیم کو آئی ہے یتیم آپ کی دلدار، سر کٹ گیا ہے عاشق غفار تمہارا، کس طرح میں اب دیکھوں گی دیدار تمہارا۔ رودات سنی جب کہ رقیہ سے یہ ساری، تب لاشہ مسلم پہ ہوا زلزلہ طاری، پھر حلق سے آواز یہ آئی کئی باری، اب صبر کرو روح ہے بے چین ہماری، سر ہم نے تو صدقے سر مولا پہ کیا ہے، اور تم کو کنیزی میں سکینہ کی دیا ہے۔ اسی عرصے میں شمر ملعون امام زین العابدین کے قریب آیا اور بولا کہ آگے بڑھو، بس مسلم کو رو چکے۔ سید سجاد مہار کھولتے ہوئے آگے بڑھے،
زوجہ مسلم نے سر پیٹ کر جناب زینب سے عرض کی کہ اے دختر زہرا، میں تو یہاں سے نہ جاؤں گی، اسی دروازے پر بستر لگاؤں گی، اپنے والی کی لاش کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔ حیدر کی صدا لاش کے پہلو سے یہ آئی، موجود ہے یا شاہ نجف، اے میری جائی، شوہر تیرا تنہا نہیں ہے، غم کی ستائی، پیارا ہے بہت مجھ کو یہ شبیر کا بھائی، غافل نہیں میں لاشائے مسلم کی طرف سے، اس لاش پر رونے کو میں آیا ہوں نجف سے۔ الغرض اہل بیت اطہار کا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا۔ کوفیوں کی عورتیں اپنے اپنے مکان کی چھتوں پر زیب و زینت کیے ہوئے اہل بیت اطہار کی اسیری کا تماشا دیکھنے اپنے اپنے لڑکوں کو لیے بیٹھی تھیں۔ یہ وہی کوفہ ہے مومنین کے جہاں پر جناب امیر کے عہد خلافت و حکومت میں ان شہزادیوں کی جو قدر و منزلت تھی کون نہیں جانتا، مگر ہائے افسوس اسی کوفے میں امام زین العابدین انہی شہزادیوں کے شتربان بنے ہوئے، طوق و زنجیر پہنے ہوئے پابہ رہنا جا رہے ہیں، انہی شہزادیوں کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، شتران بے کجاوا پر بیٹھی ہوئی بالوں سے منہ چھپا رہی ہیں، اور گودیوں میں ننھے ننھے بچے مارے بھوک اور پیاس کے بےتاب ہیں۔ کچھ بچے راستے میں اونٹوں سے گر کر شہید ہو چکے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر عورات کوفہ میں شور گریا بلند ہوا تو جناب زینب نے فرمایا کہ اے زنان کوفہ، تم عجب بے حیا ہو کہ تمہارے مردوں نے ہمارے وارثوں کو قتل کیا اور ہم کو اس ذلت و خواری کے ساتھ لے آئے، اور اب تم خود ہمارے حال پر روتی ہو۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جبکہ عالم الغیوب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اس وقت تم لوگوں کو سوائے ندامت کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر تمام زن و مرد دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور اہل بیت رسول کشاں کشاں دربار ابن زیاد لعین میں لائے گئے۔ اللہ رے انقلاب، حاج ابن زیاد اس مقام پر بیٹھا ہے جہاں امام علی ابن ابی طالب رونق افروز ہو کر مسلمانوں کے امور کا انتظام فرماتے تھے، اور اس ملعون کے سامنے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اور اہل بیت رسول مثل گناہگار رسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ ملعون آل رسول کو دیکھ کر کہنے لگا، دعویٰ کیا تھا مثل پیمبر عروج کا، کیا ہی مزہ حسین نے پایا خروج کا۔ روایت ہے کہ اس وقت ایک محب اہل بیت جناب عبداللہ ابن عفیف دربار میں موجود تھے، بوڑھے تھے، ناتواں تھے، بھی نابینا تھے۔ آپ امیر المومنین کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے، ایک آنکھ جنگ جمل میں اور ایک معرکہ صفین میں جاتی رہی تھی۔ آنکھوں کو کھو کے عین سعادت حصول کی، خود پتلیاں یہ بن گئے چشم رسول کی۔ آنکھوں کا عذر ان کو ہوا عین مدعا، یعنی نہ دیکھا کوفے میں زینب کو بے ردا۔ بے چشم کے بھی باغ ہے چہرے کا خوشنما، نرگس نہ ہو چمن میں تو نقص چمن ہے کیا۔ خیبر شکن کے شیعوں میں یہ صف شکن ہوئے، خود شیر تھے کہ چشم کے آہو ہرن ہوئے۔ اس وقت ابن زیاد کے گستاخانہ کلام سن کر ابن عفیف گوشہ مسجد سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ارشاد کیا کہ اے بدترین خلائق خاموش ہو، بھیجی ہے جن کی مدح میں حق نے کتب تمام، ہے ان کی شان میں تیرا ملعون یہ کلام، برپا ہے زیر عرش خدا ماتم امام، تو شکر کر رہا ہے مٹا کر نبی کا نام، بے مثل نیکیوں میں جنہیں کبریا کہے، مجلس میں تو انہی کو سراسر برا کہے۔ لے تو ہی کہ حسین پیمبر کا کون ہے، ہم سر جہاں میں اے شہ بے سر کا کون ہے، حیدر ہے اس کا کون، وہ حیدر کا کون ہے، وارث نبی کے خطبہ و منبر کا کون ہے، سب گھاؤ آج بھولے شہ مشرقین کو، زخمی کیا ہے تو نے زباں سے حسین کو۔ او شقی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، منبر پواس کہتے تھے پیغمبر زماں، جو حضرت حسین ہوئے سامنے آیا، ٹھوکر لگی گرے در مسجد پر ناگہاں، حضرت کو واز و پند کا پھر ہوش تھا کہاں، نانا ادھر وہ نانا کا پیارا ادھر گرا، خورشید اس طرف کو ستارہ ادھر گرا،
پھیلا کے ہاتھ دوڑے شہنشاہ مرسلیں، دیکھا پسر کی کوہنیاں سرکا کے آستیں، زانو کبھی دبائے کبھی چوم لی جبیں، بولے میں صدقے چوٹ تو پیارے لگی نہیں، آنکھیں نہ ڈب ڈباؤ ہمیں رنج ہوتے ہیں، لو حسد و واہ شیر کہیں گر کے روتے ہیں۔ اے ابن زیاد، اب تو ہی خیال کر کہ پیش رسول خدا کیا قدر و منزلت حسین کی تھی، اسی حسین کو تو برا کہتا تھا، تیرے سر پر آسمان کیوں نہیں گرتا ہے؟ یہ سن کر وہ شقی غیظ میں کانپنے لگا اور بولا کہ اس کو گرفتار کر لو، یہ کون ہے جو ایسی گستاخی کرتا ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ اے ابن زیاد لئیں، میں ابن عفیف ہوں، عبد ذلیل خالق ذل احترام ہوں، اور کلمہ گوئے حضرت خیر الانام ہوں، جو حق کا خانہ زاد ہے اس کا غلام ہوں، ادنا محب فاطمہ نیک نام ہوں، برسوں کا خادم حسن نامدار ہوں، اب آج کل حسین کا میں سوگوار ہوں۔ یہ سن کر ابن زیاد لعین نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ اس کو پکڑ کر میرے روبرو لاؤ۔ اس وقت وہاں اکثر محبان اہل بیت حاضر تھے، انہوں نے ابن عفیف کی مدد کی اور ابن زیاد سے چھڑا کر ان کو گھر پر پہنچا دیا۔ دوسرے روز ابن زیاد لعین نے آپ کی گرفتاری کے لیے کچھ فوج بھیجی۔ ابن عفیف شاد تھے اس واردات میں، ناد علی زباں پہ تھی تسبیح ہاتھ میں۔ لکھا ہے ایک دختر کمسن تھی ان کی آہ، جیسے سکینہ عاشق شاہ فلک پناہ، تیغے لیے جو ہاتھوں میں آئے وہ روسیا، سہمی پدر سے دوڑ کے لپٹی وہ رشک ماں، ننھے سے ہاتھ جوڑے ہوئے سب کو تکتی تھی، سکتا تھا مارے خوف کے کچھ کہہ نہ سکتی تھی، آخر زباں سے نکلی یہ بے ساختہ صدا، تم کو جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ، کس سے لڑو کہ جان ہے میرے پدر میں کیا، معذور دونوں آنکھوں سے کمزور کم غذا، گھر لوٹ لو اور ان کو نکلنے کی راہ دو، صدقہ نبی کا باپ کو میرے پناہ دو، بچپن پر میرے ان کے بڑھاپے پر رحم کھاؤ، والی ملک ہم سے خفا کیوں ہوا بتاؤ، لو شہر سے نکال دو حاکم سے پوچھ آؤ، شیر خدا بسے ہیں جہاں وہاں ہمیں بساؤ، بابا کو میرے نام پیمبر پر چھوڑ دو، قربان کر کے مرقد حیدر پر چھوڑ دو، سر کو نہیں تو سر سے میں چادر اتاروں گی، حلال مشکلات کو رو کر پکاروں گی، بابا کے کام آؤں گی عقبہ سواروں گی، پہلے چھری میں اپنے کلیجے پہ ماروں گی، جاؤ جناب حضرت عباس کے لیے، للہ ابن فاطمہ کی پیاس کے لیے۔ لیکن کسی نے اس بچی کی گریہ و زاری پر رحم نہ کھایا۔ گھر میں داخل ہوئے، ابن عفیف اپنی بیٹی کو دلاسا و تشفی دیتے تھے کہ اے نور نظر، پریشان نہ ہو، تجھ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، ہر بشر کا خبر لینے والا وہی خالق ہے۔ یہ کہہ کر شمشیر آبدار منگائی، اگرچہ آپ نابینا تھے مگر تلوار کو چلانا شروع کیا، آپ کی بیٹی آگاہ کرتی جاتی تھی، بڑھ بڑھ کے نور چشم بتاتی تھی بار بار، لونڈی نثار قبلہ حاجات ہوشیار، اب داہنی طرف ہیں لہیں اب سوئے یسار، اب آگے آئے اب ہیں سوئے پشت نیزوار، کور ان کو کہنا دور ہے عارف کی شان سے، نور نگاہ تو بول رہا تھا زبان سے۔ الغرض عبداللہ ابن عفیف نے متعدد اعدائے دین کو واصل جہنم کیا، لیکن وہ نابینا عارف آخر کب تک لڑتا؟ اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیل کر تلواریں مارنا شروع کی۔ اس وقت آپ کی دختر فریاد کرتی تھی کہ اے لوگوں، جلد میرے ضعیف باپ کی خبر لو، مگر کوئی اس مظلومہ کی فریاد نہ سنتا تھا۔ آخر کار ابن عفیف زخموں سے چور ہو کر غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ اشقیاء نے اس عاشق سبط رسول الثقلین کو گرفتار کیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر ابن زیاد کے پاس لے چلے۔ اس وقت بیٹی چلی پکارتی، بابا کدھر چلے؟ لونڈی کو گھر میں چھوڑ کے تنہا کدھر چلے؟ اے جانثار حیدر و زہرا کدھر چلے؟ اے صاحب عصا و مصلح کدھر چلے؟ سونپا کسے حضور نے مجھ دل ملول کو، مڑ کر کہا پدر نے جناب بطول کو، کافر کے آگے لے گئے مومن کو بدشیار، مسند پہ اٹھ کھڑا ہوا ہنس کر وہ نابکار،
بولا محب شاہ سے آنکھوں کو کر کے چار، حق نے تمہیں بھی کر دیا آخر ذلیل و خوار، کیوں ذکر پھر کرو گے حسین شہید کا، پھر نام لوگے بے ادبی سے یزید کا۔ باقی ہے اب بھی حوصلہ الفت حسین، مشکل میں کام آیا پیمبر کا نور عین، چپ کیوں ہو یا علی کہو اب بھی بشور و شین، جائے گا درد زخموں کا آئے گا دل کو چین، بڑھ بڑھ کے میرے سامنے اب بولتے نہیں، مشقیں تمہاری شاہ نجف کھولتے نہیں۔ اس وقت ابن عفیف نے فرمایا کہ ابن زیاد لئیں، تیرے دیدہ حق بھی کور ہیں، اندھے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جنت سے رسول خدا علی مرتضی میرے لینے کو آئے ہیں، اب دنیا میں مشکیں باندھنے اور زخمی ہونے کی کیا پرواہ ہے، بے درد اپنے درد کا کس کو خیال ہے، زخم تن حسین کا مجھ کو ملال ہے، بے سایہ ہائے دھوپ میں حیدر کا لال ہے، زہرا کے دل کے گھاؤ کا بقیہ محال ہے، باندھے گئے ہیں آج تو اس با وفا کے ساتھ، عاشورے سے رسن میں ہے آل ابا کے ساتھ، حاضر ہے میری بیٹی اسے در بدر پھرا، لیکن نہ اب سکینہ کو تو ننگے سر پھرا، موجود ہوں میں تیغ میرے حلق پر پھرا، سجاد کو نہ کانٹوں پا او بدگوہر پھرا، کیا کیا نہ رنج آل پیمبر اٹھا چکے، کوفے میں کربلا سے کھلے سر تو آ چکے، پیدا نہ تو ہوا تھا کہ میری تھی یہ دعا، ہو بدترین خلق کے ہاتھوں سے خوں میرا، شکر خدا کہ آج ملا دل کا مدعا، جلات کو شقی نے ندا دی کہ جلد آ، نازا ہے یہ ولائے شہ نامدار پر، تنبیہ خلق کے لیے کھینچ اس کو دار پر، جلاد نے جو آن کے بازو سے پکڑا، کوفے کے قید خانے میں مومن نے کی نگاہ، ایک آہ سرد بھر کے پکارا وہ خیر خواہ، اے اہل بیت شاہ نجف رہیو تم گواہ، مرحوم میرا نام سعیدوں میں کیجیو، محسوب کربلا کے شہیدوں میں کیجیو، زینب پکاری ہائے ارے لوگوں کیا کروں، رسی کھلے جو بازو سے محشر بپا کروں، کس طرح اس محب علی کو رہا کروں، اس درد لا علاج کی میں کیا دوا کروں، سیدانیوں مقام ہے یہ شور و شین کا، کھنچتا ہے ہائے دار پا عاشق حسین کا، وارث اٹھا ہے مومنوں کے سر سے آہ آہ، کیوں کرنا مبتلائے بلا ہوں یہ بے گناہ، اغلب ہے جب کہ قتل ہو یہ عاشق الہ، گورو کفن اسے بھی نہ دیں گے یہ روح سیاہ، بیٹی بھی آ کے لاشے پہ گریاں نہ ہوئے گی، آئی ندا کے روح بطول اس کو روئے گی۔ الغرض جناب زینب یہ فرماتی رہ گئیں اور اس عاشق حسین کو ان ملعونوں نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ولا وزیر کو اب ہو شہ نجف، ابن عفیف کا ہوا جس حب سے یہ شرف، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین 27ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ 28ویں مجلس میں اہل بیت کا سمت شام سفر اور راہ میں خانہ شیریں میں پہنچنا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔